السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں محرم کا روزہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت یا مستحب؟ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، جب ہم پوری احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس 10ویں تاریخ کو قریش بھی زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری کے اندر محرم کا روزہ جو ہے یہ 10ویں تاریخ جس کو کہتے ہیں یا عاشورہ کا روزہ جسے کہتے ہیں، اس کو فرض قرار دیا گیا، اور آپ نے صحابہ کرام کے بیچ میں اس کا اعلان بھی کروایا۔ اسی لیے وہاں پہ لفظ امرا آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ اور پھر سن 3 ہجری کے اندر رمضان کا روزہ جب مستقل فرض قرار پایا تو اس کے بعد سے لے کے اب تک اس کی فرضیت جو ہے وہ تو ہو گئی منسوخ۔ تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، نہیں، بلکہ ان سب سے ہٹ کر کے اب اس کا حکم یہ لگے گا کہ یہ مستحب ہے۔ اور اس کی استحبابی جو کیفیت ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، پتہ یہ چلا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال نجات ملی تھی، اس کی یادگار میں ہم رکھتے ہیں۔ تو اس یادگار اور اس علامتی دن کے حوالے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی تم سے کہیں زیادہ موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، لہذا آپ نے روزے رکھا اور روزہ رکھنے کے لیے آپ نے کہا بھی۔ پھر اس وقت صرف 10 تاریخ کی بات آ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب صحابہ نے یہ کہا کہ آج کے دن کا بڑا اکرام کرتے ہیں، بڑی عظمت ہے یہودیوں کے یہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا کہ بھائی یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں اس کے تشبہ سے بچنے کے لیے ایک روزے اور رکھنے ہوں گے۔ چنانچہ پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اگلے سال جو ہے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 کو چھوڑ دیں گے، صرف 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک روزے اور ملا لیں گے، چاہے وہ 9 تاریخ کا روزہ ہو یا 11ویں تاریخ کا روزہ ہو، 10ویں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو ملانا ہے۔ تو یہ جو سوال آیا ہے کہ آیا یہ واجب ہے یا فرض یا سنت یا مستحب، تو یہاں پہ آپ بالکل اچھی طریقے سے واضح کر لیں اپنے ذہن کو کہ یہ روزہ صرف اور صرف مستحب ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوچھا ہے کہ اس کے ساتھ یہ 9ویں یا 11ویں کا لگانا آیا ضروری ہے یا افضل ہے؟ تو میں بتا دوں کہ یہ افضل ہے۔ چنانچہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ 9، 10، 11 تینوں دن کے اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے، یا پھر 9، 10 یا 10، 11 رکھتے ہیں یہ افضل ہے۔ اور صرف 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں آپ تو فقہ کتابوں میں علامہ شامی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ خلاف افضل ہے، مفضول ہے، مکروہ تنزیہی۔ تاہم بہت بڑے محدث علامہ کشمیری علیہ رحمہ کہنا ہے کہ بھائی صرف 10 تاریخ کے روزہ رکھنے کا معمول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، اس لیے صرف اگر 10 کا بھی کوئی رکھتا ہے تو اس کے اوپر کراہت کا اطلاق یہ ذرا سا بہرحال ہمیں عجیب سا لگتا ہے۔ انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے علمی گرفت کی ہے، العرف الشذی کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ روزہ رکھنا مستحب، اور 9ویں اور 10ویں کا 11ویں کا ملا لینا، یا صرف 9، 10 یا 10، 11 اس طرح سے رکھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ رہا حدیث کے اندر اس کی کیا فضیلت آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں۔ حدیث کے اندر واضح طور سے یہ بات آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزہ رکھتا ہے، صیام یوم عاشورہ کے جو الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، اس میں یہ ہے کہ یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اتنا بڑا ایک ثواب کا کام ہوتا ہے، خدا کے یہاں اپنا پسندیدہ عمل ہوتا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس سے قبل کا جو سال گزرا ہوا ہوتا ہے اس کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کی تلافی کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم سے گناہ صغیرہ بہت سے ہوتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، حقوق العباد ہے تو وہ ہمیں ادا کرنے پڑیں گے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہ ہوتے رہتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ذہن بٹھا لیا آپ نے افضل طریقہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ استحبابی کیفیت رکھتا ہے۔ دوسرا لکھتے ہیں کہ جلوس کا نکالنا کیسا ہے؟ اب تو سپریم کورٹ والوں نے اس کے اوپر آپ کو اجازت ہی نہیں دی۔ دیکھیے اصل میں جلوس جو ہے یہ صرف شیعہ برادری کی یہاں پہ ہے، یا اس کا تعزیہ وغیرہ جو ہے، سنیوں کے یہاں پہ یہ چیز ہے نہیں۔ اور پھر میں ذرا سا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا
کہ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ 10ویں تاریخ کو جو آپ جلوس نکالتے ہیں وہ کس کی یاد میں یا کس کے غم میں یا کس کے سوگ میں؟ تاریخ آخر کس چیز کو یہاں پر تصدیق کرتی ہے، ریکٹیفائی کرتی ہے، ذرا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک المناک حادثہ شہادت کا پیش آیا، ان کے خانوادے کے جو دیگر افراد ہیں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بچنے والے میں صرف خواتین بچی ہیں یا زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ بچتے ہیں۔ تو یہ صرف خواتین اور ایک بیمار کا پایا جانا، اس سے ہم یہ توقع رکھیں گے کہ ان لوگوں نے کوئی جلوس نکالا ہوگا اور ان کی یاد میں یا کہہ لیجئے کہ ہم اس کی تقلید میں یہ جلوس نکالیں؟ بھئی جلوس تو وہ لوگ نکالے ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا دردناک اعمال انجام دیے، ان لوگوں نے بہرحال نیزے، بلم، برچھے وغیرہ بھاجے ہوں گے، لے کے گئے ہوں گے اپنے طور سے، جلوس تو انہوں نے نکالا ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیے 10ویں تاریخ کو جو ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں یہ کس کی تقلید کرتے، کس کی تائید کرتے؟ ذرا سا یہ کامن سینس کی بات ہے، عقل لگانے کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ آج کے دن میں یا علی یا حسین کے نعرے لگانا، ان کی منتیں ماننا، جنگی کھیلنا اور نہ جانے دیہاتوں میں کیا کیا اس حوالے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ شرک کی قسم میں جا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کہیں پہ شرک فی ذات، کہیں پہ شرک فی صفات، کہیں پہ شرک فی العبادہ کے جو کیٹیگریز بہت سے علماء نے الگ الگ طریقے سے کی ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، ان کے نام پہ جنگی بنا رہے ہیں اور نہ جانے کس کس طریقے سے بال کو چھوڑا جاتا ہے اور پھر منڈایا جاتا ہے اور تعزیہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرقد اور مزار سمجھ کر کے وہاں پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اس سے الیاذ باللہ ہر امکان بچنے کی حتی الامکان آپ کوشش کریں وہاں پر۔ تو جلوس کو سمجھیں ہم، آج کے دن کیا کہا نعرہ لگاتے ہیں ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم، اور روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے اس کو سمجھیں ہم۔ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اس کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ہے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ فرض قرار دینے کے بعد اس کی فرضیت ختم ہوگی، لیکن استحبابی کیفیت آج تک چل رہی ہے۔ تو رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اللہ کا جو خاص مہینہ ہے یہ محرم کا مہینہ، اس میں روزے رکھے جانے یہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم ایک عجیب شکل دے دیتے ہیں۔ بتائیے پورے مہینے کیا پڑھے لکھے اور کیا عام عوام، جس کو دیکھیے شیعت کے خلاف تقریریں چل رہی ہیں اور غلو اتنا کر دیا جاتا ہے کہ بالکل حق و باطل بولتے بولتے اس کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہاں پہ ایک مسلمان اور ایک کافر کی جنگیں ہو گئی تھی، اور کوئی باضابطہ شیعہ کے خلاف جاتے جاتے ناسبیت کے حق میں اتنا آگے آ جاتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باغی اور خاطی اور طاغی قرار دے کر کے نعوذ باللہ ان کو ہی بجائے مظلوم کے ظالم بنانے پہ تل جاتے ہیں۔ اور پھر تقریر اور تحریر کا وہ دور شروع ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر جا کر کے نفرت کی اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ شاید ان کو ڈھانے میں پھر برسوں لگ جائے۔ تو یہ ہو رہا ہے آج کے وقت میں، اور عوام بیچارے کو دیکھ لیجئے تو جلوس اور تعزیہ کے نام پہ جا کر کے شرک کے نہ جانے کس سے کیسے بھیانک اور گھنونے طریقہ کار کو اور واردات کو انجام دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پوری پوری حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے سماج اور معاشرے کو بھی ان تمام تر لعنت سے بچائے رکھے۔